بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اس صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ چونکہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا، سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آنا۔ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس کے پلک جھپکتے ہی محافظوں نے سلطان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس کے بھی سلطان کو جھکانے کی مناسبت نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا اور انتظار کرتا رہا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ بیدار ہوئے تو تاب ہی اس سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھلی تو اندر کی حرکات سے معلوم ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نیند سے بیدار ہو چکے تھے۔ سپاہی اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کو کہا کہ ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار کرتے رہے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا اور سلطان کو کیسے پتہ چلے کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں؟ سپاہی نے سلطان سے کہا کہ سلطان معزز، آپ کی نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم کہ میں باہر کھڑا ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے اور وہ کچھ نہ سن سکے نہ کچھ محسوس کر سکتا۔ وہی اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سرپا سالار وہی ہوتا ہے جو سوتا ہوا سن کر بھی سکے اور دیکھ بھی سکے، محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا۔ پھر سلطان نے اس کے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے سلطان معزز شاہی حکم صاحب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکم کو اندر آنے دیجئے۔ سپاہی باہر چند لمحوں شاہی حکم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہاتھی سے پوچھا کہ حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر مجھے ملنے میں تمہیں اتنی جلدی اور ضرورت کیوں پیش آئی؟ حکیم صاحب نے کہا، حضور ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معزز، میرے حکیم خانے میں میرے بہت ساری شاگرد ہیں۔ ایک شاگرد جو کہ ایک خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے اور لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، لیکن چند ایک سوال ہیں جن کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جاؤں، لیکن اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، سلطان کے حکم ہوتے ہی تمام ایک سوال کے جواب نہیں آیا، بتاؤ کون سا سوال ہے؟ یہ اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بن رہا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، سلطان معزز، خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خیرت انگیز کا گوشت، خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتا؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کھانے کا ایسا کیا نقصان جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا بلکہ اس سے سخت نفرت کرتا ہے؟ اور یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے قبیلوں خنزیر کا گوشت پالتے ہیں جو ہونے کے بعد اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں اور وہ سب سے میرے پاس کا سبق لینا شروع ہوئی اور وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں، لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں کیونکہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ اس کے سوال کا جواب دیجئے گا، آپ کی وجہ یہ غیر مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے کہا کہ تم کل اس خاتون کو میرے دربار میں حاضر کرنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے فرمایا، سلطان معزز، یہ خاتون جو میرا شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین نے عورت سے کہا کہ بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معزز،
میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا سیکھا ہے، حتیٰ کہ اس جگہ پر آ کھڑی ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات سے مجھے اسلام قبول کرنے سے روکتی ہوں، وہ یہ بات ہے کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتا، کیوں منع کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے سب پسند خوراک ہے۔ میں نے یہ ہر چیز دیکھا کہ اسلام جس چیز کا بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل بھی، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل پڑھا، وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا، لیکن آخر اسلام میں کیوں منع کرتے ہیں؟ آخر گوشت میں ایسا کیا شرابی ہے؟ اسلام کو کیسے کھانے سے منع کیا؟ یہودی تو سب پسند خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 3 جگہ خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرماتا ہے۔ آپ نے ان آیات کو ذکر کیا تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے مشیرے کو کہا کہ بائبل کی کتاب میرے پاس لائی جائے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ بائبل کی کتاب آگ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کرنی دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ تو پھر خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس کتاب ہے، اس میں واضح لکھا ہوا ہے خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، مجھے ترس آتا ہے کہ تمہارے ان لکھاریوں نے جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس کتاب کو اپنے لفظ سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں، جو تم بائبل پاسٹرول اپنے اصل حالت میں موجود نہیں ہے، یہ تمہارے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، یہ تو میں نے ایک کتاب اس کی ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں آنا حاصل۔ اگلی صبح اس کو گوشت پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لے آئی اور سلطان نے اس کوچ کر کراہٹ سے دیکھا تو اس خاتون سے کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں سے ایک بوٹی کی چھری کے ساتھ 2 ٹکڑے کرو۔ جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو 2 حصے اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، اے خاتون، کیا تم نے اس گوشت میں اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو اس خاتون نے کہا، نہیں سلطان معزز، میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا۔ سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی، یہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا بھی اچھی طریقے سے پکا لو، چاہے اس کو آگ کی کتنی بھی تپش دو، لیکن پوری طرح سے پکتا نہیں بلکہ یہ درمیان میں کچا ہو جاتا ہے۔ جب تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کیا۔ آپ خود اس کی حکیم ہیں، آپ خود دیکھیں، جو چیز کچی پیٹ کے اندر چلی جائے وہ چاہے کتنی خرابیوں کو پیدا کر سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین نے اس خاتون کو کہا کہ اب سور کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد کی حتیٰ کہ انسان کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے، اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سور واحد بے شرم جانور ہے۔ جب اپنی کی مادے کے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سور جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اپنی زیادتی بے شرمی بری ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایسے جانور کے جب آپ گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت ہے، بری ہوئی ہے، تو وہ تمہارا کیا فائدہ دے گا؟ بات سن کر وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معزز، آپ مجھے اپنی ہی زبان میں کلمہ پڑھائیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار